بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں رخسانہ خان، میں سائیکو تھراپسٹ ہوں۔ آج کے ٹاپک جو ہے اس پہ میں نے جو میں آپ سے جس کے اوپر بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے جس کو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہی تھی، وہ ہے سلیپ ڈیپریویشن اور ٹائرڈنس، تھکاوٹ اور جو نیند کی کمی ہے اس کا ہماری ذہنی حالت پہ کیا اثر پڑتا ہے یا ہماری مینٹل ہیلتھ پہ اس کا کیا اثر ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو جو بات آپ نے سمجھنی ہے وہ یہ کہ جو نیند کی کمی ہے وہ سب سے بڑا آپ کا ایک ایسا نیگیٹو پرسنالٹی کا فیکٹر، یا آپ کے ساتھ وہ اتنا بڑا وہ ایک کیا کہہ سکتے ہیں کہ ایک آپ کا ایک باگیج ہے ایسا، یا آپ کے ساتھ ایک ایسا یہ ویپن ہے جو آپ کو صرف اور صرف نقصان دیتا ہے۔ اس میں آپ کی شخصیت میں جو اس کا اثر پڑتا ہے، میں اس پہ بھی آگے چل کے آپ کے ساتھ بات کرتی ہوں۔ فرض کریں آپ ساری رات سوئے نہیں، آپ صبح اٹھے ہیں، آپ کو تھکاوٹ ہوئی، تھکاوٹ والا ذہن جو ہوتا ہے وہ ویسے اکثر میں جو بات کرتی ہوں وہ کہتے ہیں کہ یہ شیطان اندر کا باہر لے کے آتا ہے۔ جو ہمارے اندر کے ڈیمنز ہوتے ہیں یا نیگیٹیوٹیز ہوتی ہے وہ تھکاوٹ کی وجہ سے زیادہ پرومیننٹ ہوتے ہیں۔ جو آپ کو یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ جب کبھی آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ آپ کبھی کوئی بات کر رہے ہو تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ نہیں ہے لیکن آپ کے منہ سے نکل رہا ہے، وہ اس لیے نکلتا ہے کہ آپ اس وقت اگر اس پوزیشن پہ اپنے آپ کو چیک کریں نا، تو یا تو آپ نے بہت زیادہ کام کیا ہوتا ہے، ذہن بہت تھکا ہوتا ہے، یا آپ کی نیند نہیں پوری ہوتی، یا کئی دفعہ دونوں کا امپیکٹ ہوتا ہے۔ ظاہر ہے جب نیند نہیں پوری ہوگی تو آپ تھکے ہوئے ذہن سے اٹھیں گے، جب اور بھی دن کو بھی آپ اور کام کریں گے تو شام تک اور بھی تھک جائیں گے، اور پھر الٹیمیٹلی وہ ناک آن افیکٹ کرے گا کہ پھر دوبارہ نیند نہیں آئے گی۔ یہ آپ کے خاص دشمن کہہ لیں، یہ لفظ میں ڈھونڈ رہی تھی جو آپ کو کہنا چاہ رہی تھی۔ ان سے آپ نے بچنا ہے۔ اگر اپنے ذہن کو سٹیبل رکھنا ہے یا اپنے قابو میں رکھنا ہے تو سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو اوور ٹائر نہیں کرنا، زیادہ تھکنے نہیں دینا، ریگولر ریسٹ کرنا ہے، چاہے 10 منٹ کے لیے اپنی آنکھیں بند کرے۔ جیسے ہی آپ کو پتہ لگے کہ آپ کے اندر ایک تھکاوٹ بلڈ اپ ہونا شروع ہو گئی ہے تو اس کا اعتبار نہ کرے، بلکہ اس کو زیادہ لٹکائے نہ۔ آپ نے بس یہ کہنا ہے کہ اچھا اس کا مطلب ہے کہ اگر میں نے اب تھکنے دیا تو ٹھہر کے میں اور بھی تھکوں گا یا تھکوں گی، اس سے میری سوچ میں تبدیلی آئے گی، میں منفی چیزیں سوچوں گی تو اس سے میرے گھر کے حالات بگاڑ پیدا ہوگا، یا میں اگر یونیورسٹی کا کوئی کام ہے یا آپ کے کالج میں آپ کانسنٹریٹ کرنے کی کوشش کر رہے، کوئی چیز بھی نہیں آپ سے صحیح ہوگی، کیونکہ اس سے ہوتا کیا ہے کہ آپ کا ذہن، آپ کا جو ماؤتھ ہے نا، وہ ول ورک فاسٹر دین یور مائنڈ، اور پھر جب آپ کا زبان اس طرح بولے گی تو اس سے اریٹیبلٹی نکلتی ہے، پھر غصہ، جھنجھلاہٹ، یہ سب اسی کے فیکٹرز ہوتے ہیں۔ تو اصل جو اس کی کرک ہوتی ہے نا، جو ان کا جو اصل جو جس کا کہیں کہ اس کا جو لب لباب کہہ لیں یا اس کا جو سینٹر ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے ایک تو اپنی نیند پوری کرنی ہے، دوسرا اپنے آپ کو زیادہ تکانا نہیں ہے۔ تھوڑا کام کریں، ریسٹ کریں، اگر مجبوری ہے زیادہ کرنا پڑ رہا ہے تو کہیں نہ کہیں سے تھوڑے سے گیپس نکال لیں یا بریکس نکال لیں۔ ریسٹ کرنے کے بعد آپ کوئی بھی کام کریں گے نا، آپ کا نوٹ کریں، آپ کمپیئر کریں پہلے کا اور بعد کا، تھکے ہوئے ذہن سے کیا ہوا کام نوٹ کریں اور فریش ذہن سے کام جو کریں اس کو نوٹ کریں، آپ کہیں زیادہ اچھا پرفارم کریں گے۔ تھکاوٹ آپ کا دشمن ہے اور نیند کی کمی آپ کی بہت بڑی دشمن ہے۔ اب اگر ایک کویسچن آئے کہ ہم نیند کو کیسے صحیح کر سکتے ہیں، تو اس کا جو ون آف دا کی کنٹریبیوٹنگ فیکٹر ہوتا ہے، یا جو اس کا بہت بڑا اس کے جو ایک وجہ ہوتی ہے، وہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم اپنے ذہن کو بہت زیادہ ایک چیز کے اوپر لٹکا دیتے ہیں، یا کوئی چیز ذہن سے نکالتے نہیں ہیں، بس ہر وقت لوڈ ذہن میں لے کے پھرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ صبح 10 بجے 11 بجے کسی نے آپ کو کوئی بات کہہ دی، آپ اس کو جواب نہیں دے سکے، آپ اس کو حل نہیں کر سکے، لیکن ذہن نے اس کو پکڑ کے رکھ لیا۔ اب وہ ذہن پکڑتا رہتا ہے، دن میں 2-3 گھنٹے بعد پھر کوئی اور بات کسی اور سے ہو گئی، وہ بھی آپ نے وہیں پہ سٹور کر لی، پھر اس کے بعد کوئی اور بات ہوگی، تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کے اندر ایک سنو بالنگ افیکٹ ہو جاتا ہے، چیزیں اکٹھی ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اب اتنے بڑے لوڈ سے آپ اگر سونے کی کوشش کریں گے تو دماغ تو آلریڈی کیپیسٹی سے اوپر چلا گیا جو آپ کو سونے دے، تو آپ جب ریلیکس نہیں ہوں گے تو اچھی نیند کیسے آئے گی؟ پھر اکثر کیا ہوتا ہے، رات کو آنکھ کھل جائے تو پھر دوبارہ نیند نہیں آتی۔ تو جو چیز جہاں بھی آپ کو افیکٹ کرے نا، اس کو وہیں حل کریں، یا تو ان کو کہہ دیں یا ان کو کہیں لکھ دیں اور ایک سائڈ پہ کر دیں۔ پھر آہستہ آہستہ آپ کی اچھی صحت، نیند اچھی ہوگی تو ظاہر ہے آپ کی صحت اچھی ہوگی، پھر آپ کی تھکاوٹ بھی دور ہوگی۔ تو یہ تھوڑے سے کی پوائنٹ تھے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہی تھی، تو اس کو پلیز ذہن میں رکھیں، اپنے کامنٹ سے مجھے ضرور آگاہ کریں۔ آپ کے سننے کا شکریہ، اللہ حافظ۔